جہاں شمع جلتی ہے پروانے آتے ہی ہیں، اپنی عاشقی اور دیوانگی کا ثبوت دیتے ہی ہیں۔ تو ہم بھی اور آپ بھی آسمان کے شامیانے کے نیچے صحرائے عرب میں ایک شمع جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے اسلام کے نام پر جلی تھی، جس کو زمانہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتا اور پہچانتا، وہ شمع کل جلی تھی، اس کے پروانے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس شمع کے پروانے آتے رہیں گے اور اپنی دیوانگی کا ثبوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو دنیا کی شمع کے پروانے، ہم دین کی شمع کے پروانے، دنیاوی شمع کے پروانے آج ہم پر چل گئے اور غالب آ گئے۔ یہ بے جان معمولی اور حقیر دیوانے جو اپنی دیوانگی کا ثبوت جلتی ہوئی شمع پہ اپنی جان نثار کر کے دیتے ہیں اور اپنی عاشقی کا دم بھرتے ہیں، لیکن لوگوں کچھ شمع ایسی جلانے والے نے اس کو جلا دیا، بڑھانے والے نے اس کو بڑھا دیا، روشن کرنے والے نے اس کو روشن کر دیا، اور اس جلتی ہوئی شمع کو بجھانے کے لیے بھی کچھ دوڑ پڑے، تو بجھانے والے خود بجھ گئے، لیکن وہ جلتی ہوئی شمع نہ کل بجھ پائی نہ آج بجھ پائی ہے، اور نہ صبح قیامت تک۔ نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ صحرائے عرب میں دو شمع جلی تھی، نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ ابتدا ہے اسماعیل تو انتہا ہے حسین۔ آسمان کے شامیانے کے نیچے ابھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر کو اسلام کی شمع بنا کر جلایا، اور کبھی مولائے کائنات نے اسلام کی شمع بنا کر اپنے بیٹے امام حسین کو کربلا میں جلایا۔ کہ یہ وہ اسلام کے دو سپاہی اور دو پہلوان اور دو شمع جس کو بجھانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے جس شمع کو جلایا تھا، شیطان راستے میں بجھانا چاہتا تھا، اور شیر خدا مولائے کائنات نے کربلا میں اسلام کی شمع کو جلا دیا، تو یزید اس کو بجھانا چاہا تھا، تو یزیدیت مٹ گئی، لیکن مولائے کائنات کی جلائی ہوئی شمع نہ بجھ سکی۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے مولا کی سرزمین پر جس شمع کو جلایا، شیطان راستے میں اس کو بجھانا چاہا، لیکن خلیل اللہ کہتے گئے خدا کی راہ میں جو شمع جلا دی جاتی ہے وہ بجھتی نہیں ہے، بجھانے والے بجھاتے ہیں کہ شمع بجھتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لوگوں، امام حسین کی یہ مجلس بے شک سبحان اللہ، کہاں گئی دیوانگی، کہاں چلا گیا ہم سب کا عشق، رات
لفظ حاضری یاد حسین اور غم حسین کے تعلق سے میری کچھ دیر گفتگو ہوگی. بے فضل ہی تعالی حاضری کا موقع ملا، وعدہ وفا کرنے کی تیاری کر لیا. روایت فرمائے حسین کی یاد جو اپنے سینے میں لے کر شب و روز روتا، رونے والے کا مرتبہ، رونے والے کا مقام روایت بول رہی ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ یاد حسین کو اپنے سینے میں رکھنے والا اور حسین کے غم میں مبتلا رہنے والا، جو حسین کی محبت میں آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات کو زمین پہ گراتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے. اے لوگوں تم گواہ رہنا، فلاں سرزمین پر ایک حسین کا شیدائی، ایک حسین کا چاہنے والا، امام علی مقام کا ایک وفادار ہے. محبت حسین نے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات کو بہا رہا ہے. اے پروردگار عالم، یہ ایک ایسا شیدائی ہے جو تیرے نبی کے نواسے کی محبت میں یہ آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات کو بہا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، قاری تعالیٰ خطاب فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا نبی کے نواسے کی محبت میں فلاں آدمی جو ان کا عاشق ہے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات کو بہا رہا ہے. ان قطرات کو اکٹھا کر لو اور اکٹھا کر لینے کے بعد اس کو یہ مژدہ سنا دو، یہ پیغام دے دو، یہ خوشخبری دے دو. قیامت کا منظر ہوگا تو سب سے پہلے ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ اس رونے والے کو جنتی بنا دیا. یاد حسین سینے میں لینے والوں اور حسین کا غم دل میں رکھنے والوں، روایت نے ہمیں بتا دیا کہ محبت حسین میں آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جب زمین پہ گرتے ہیں، ایک صورت تو یہ یاد حسین ہے رویا جائے، اور اگر یہ کیفیت نہ حاصل ہو سکے تو رونے کی صورت بنا لی جائے. بھاؤ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بھاؤ بنایا. اگر رونا نہ آ سکے، عاشقی میں رونے کی عادت نہ بن سکے، روایتوں میں آتا ہے کہ رونے جیسی اپنی صورت اور شکل بنا. بھاؤ رونے کی صورت اختیار کرو. آج عادت پڑے گی، اللہ تمہیں رونے کی عادت ڈال دے گا. رونے کی عادت ڈالو یا رونے کی طرح اپنی شکل بناؤ، اپنی صورت بناؤ. ندائے باری تعالیٰ ہوگی کہ ایسے انسان کے لیے جنت اس کا مقام ہے. بات تو نہیں آتا حسین کا غم سینے میں لے کر کے چلنے والا جب یاد حسین میں آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات کو زمین پر گراتا تو اللہ تبارک و تعالی صدقے کرامت کے طور پر ان آنسوؤں کے قطرات کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا، اور جمع کرنے کے بعد ان آنسوؤں کے قطرات کو پورے بے بہا بناتا. آنسوؤں کے قطرات کو پورے بے بہا بناتا، اور بنانے کے بعد فرشتوں کی موجودگی میں یہ اعلان فرماتا. توجہ کا طالب قادریہ بے نوا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ کر کے فرماتا، اے میرے فرشتوں، یہ آنسوؤں کے قطرات کو اکٹھا کر لو، اور اکٹھا کرنے کے بعد رشتے اعمال میں گونتھ ڈالو. رشتے اعمال میں اس کو گونتھ ڈالو، پیرو ڈالو، اور پیرو دینے کے بعد
तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि रिश्ते आमाल में इसको घूट डालो। अल्लाह का हुक्म पाने के बाद फरिश्ते रिश्ते आमाल में गूंथना शुरू करते। भूखने से फरागत पाने के बाद खुदा की बारगाह में वो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि मौला तेरे हुक्म के मुताबिक रिश्ते आमाल में उन आंसुओं के कतरात पे घूट डाला गया, अब क्या किया जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, ए मेरे फरिश्तों, इसको अनमोल हार बना डालो। बेशक है। रिश्ते आमाल में घूमने के बाद इसको अनमोल हार बना डालो। रिश्ते हार बनाने में मशगूल होते। हार बनाने के बाद अर्ज करते हैं कि मौला मलिका बादशाह अनमोल हार बना दिया गया, अब क्या किया जाए? खिताब वाली का माना होता है कि ए फरिश्तों, रिश्ते आमाल में गूंथने वालों और गूंथ करके अनमोल हार बनाने वालों, इस हार को ले जाओ जो हुसैन की याद में रोने वाला था, जिसकी आंख से ये आंसुओं के कतरात गिरे थे, और उन आंसुओं के कतरात को रिश्ते आमाल में गूंथ करके अनमोल हार बनाया गया। इस हार को रोने वाले के गले में डाल दो। इस अनमोल हार को रोने वाले के गले में डाल दो। अनमोल हार को उठाएंगे और रोने वाले के गले में उस अनमोल हार को डाल देंगे। डालने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछेगा, अरे मेरे फरिश्तों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये हार किसके लिए है? फरिश्ते अर्ज करेंगे कि मौला आलिमुल गैब व शहादत तू है, तू ही हर चीज को अच्छी तरह जानता है, पता ये हार है और किसके लिए है और क्यों है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से खिताब फरमाएगा, ये देख रिश्ते आमाल में घूट कर जो अनमोल हार बनाया गया, ये रोने वाले के गले में डाल दो। और फरिश्ते जरा लगे हाथों एक और बात बता दो, इस हार की कीमत क्या होगी? बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछेगा, ए मेरे फरिश्तों बताओ इस हार की कीमत क्या है? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि मौला तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, तू ही इसकी कीमत बता दे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, जिसके गले में ये हार होगा वो इमाम हुसैन के साथ जन्नत में मकाम हासिल करेगा। जो हुसैन की याद में, जो हुसैन का गम लिए चलता फिरता नजर आए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का नुस्खा सुना दी और जन्नत में इमाम हुसैन के साथ उसको रहने का मकान और मकाम आका फरमा दे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वो करबला में इमाम हुसैन के साथ जो रहे हैं और जिसका सीना जुल्म की तलवारों से छलनी हो गया होगा, बताओ उनका क्या हाल होगा, उनका क्या मकाम होगा, उनका क्या रुतबा होगा और उनकी अहमियत कितनी बुलंद होगा। बेशक सुभान अल्लाह। नीचे वाले बोले सुभान अल्लाह। राहतुल कुलूब में लिखने वाले ने लिखा, बगदादी एक बुजुर्ग का वाक़या राहतुल कुलूब में लिखने वाले ने लिखा कि बगदाद की सरजमीन पर एक पीर और फकीर रहा करते। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर जब उन्हें लगी और मालूम हो गया कि मौलाए कायनात का शेर और इस्लाम का चाँद करबला की सरजमीन पर जुल्म की तलवार से तहे ढेर कर दिया गया,
اللہ بے شک حق ہے یاد حسین نے سر پٹک پٹک کر کے واہ 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 اپنے سر کو زخمی کر لیا، سر سے خون بہنے لگا بے شک اور سر پٹکتے پٹکتے مر گئے، سبحان اللہ مر گئے، سفر کر گئے، لوگوں نے دفنا دیا۔ واہ 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 رات میں وہی بھیڑ اور وہی بزرگ لوگوں کو خواب میں نظر آئے۔ لوگوں نے پوچھا اے بغدادی پیر فقیر بتا تیرا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اے لوگوں، میرا حال یہ ہے کہ میں حسین کی یاد لیے ہوئے اپنے سر کو زمین میں پٹک پٹک کر کے مر گیا، سفر کر دیا۔ دیکھیں میں امام حسین کے سامنے کھڑا تم لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام حسین کے سامنے میں کھڑا نظر آ رہا ہوں۔ میرے حال کے بارے میں تم لوگ دریافت کرنا چاہتے ہو تو میرا حال تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب گناہ کو معاف کر دیا ہے اور معاف کرنے کے بعد مجھے یہ مسئلہ سنا دیا ہے کہ امام حسین کے ساتھ جہاں جہاں امام حسین جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ جنت میں چوتھی روایت آپ ملاحظہ فرما لیجیے، حسین اور غم حسین کے تعلق سے چوتھی روایت آپ سماعت فرما لیجیے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کا یہ بیان ہے، حضرت سہل بن عبداللہ کا یہ بیان آپ فرماتے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر جب مجھے لگی، کافی دنوں کے بعد مجھے آپ کی شہادت کی خبر لگی تو میں رونا اور دھونا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں یاد حسین میں بے قرار ہو گیا، مضطرب اور پریشان ہو گیا۔ وقت بیداری نے ساتھ دیا، قسمت جان اٹھی، تقدیر چمکنے لگی۔ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے اے جہان، قسم ہے خدا کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، آج تو میرے نواسے کی یاد میں رو رہا ہے، کل اللہ تبارک و تعالی اس رونے کے صدقے میں تجھے جنت عطا فرما دے۔ کون خبر دے رہا؟ حضرت سہل بن عبداللہ ہیں، خواب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر رہے، یہ بشارت سنانے والے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ خود حضرت سہل بن عبداللہ کو یہ مزدہ سنا رہے، یہ بشارت دے رہے ہیں، یہ خوشخبری دے رہے ہیں اور جنتی ہونے کی خبر دے رہے ہیں کہ حضرت سہل یہ سن لو کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس کا اجر جزیل اور ثواب جمیل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ یہ بہت بڑا کار ثواب ہے، ماتم نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، یاد حسین کو رونا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔ حضرت سہل بن عبداللہ کی روایت ہو رہی ہے کہ پیغمبر اعظم نے مجھے جنت میں جانے کی بشارت دے دی اور رونے کے صدقے میں یہ جنت میں جانے کی بشارت دے دی۔ اور آپ آگے روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آپ مبارک زندگی اور تاریخ کو ہر ماہ ذی الحجہ کے مہینے میں سماعت فرماتے
نہایت سادے بیٹی ہے داستان حرم واہ واہ اس شعر کا ابتدا میں نے پیش کیا ہے، اس کی طبقات کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ بے شک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ میری راہ میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو میدان مینا میں لے گئے تھے خدا کی راہ میں قربان کرنے کے واسطے۔ اے واقعہ سے قطع نظر مولانا شعبان صاحب جس وقت باپ اپنے بیٹے کو وادی خیر زیزرہ میں لٹا دیا تھا، زمین جنبش کر رہی تھی، آسمان ہل رہا تھا، ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے خدا کی بارگاہ میں سرما سجود تھے کہ مولا سرزمین پر کیا ہو رہا ہے؟ آج تک کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو قربان نہیں دیا ہے، لیکن تیرا خلیل اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے وادی خیر زیزرہ میں لٹا رکھا۔ سبحان اللہ بے شک واقعی ندا آئی ابراہیم واہ واہ اپنے بیٹے کو ہٹا دو اور جنتی دنبا تیرے بیٹے کی جگہ آ گیا، اس پہ چھری کو سٹا دو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کا قصور ہے، کیا کمی؟ میرے بیٹے کی جگہ ایک جنتی دنبا آ گیا اور بیٹا ذبح ہونے کی بجائے اس کو ذبح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تیرا رب جلیل بندے کا امتحان لیتا، کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اس لیے اسماعیل کی جگہ پر جنتی دنبا لٹا دیا گیا ہے اور اس کی جگہ وہ دنبا ذبح۔ واہ واہ سبحان اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب زمین پر باپ نے لٹایا، آپ کے دل میں خیال گزرا تھا اور من ہی من اور تصور نے یہ خیال جمایا کہ کاش توجہ چاہوں گا اسماعیل کے فدیہ میں دنبا ذبح ہونے کی بجائے اگر میرا بیٹا اسماعیل ہی ذبح ہو گیا ہوتا تو میں زیادہ ثواب پاتا۔ بے شک سبحان اللہ واقعی بیٹا کی جگہ دنبا ذبح ہوا ہوتا، میرا بیٹا ذبح ہو گیا ہوتا، رب کی رضا میں مجھے زیادہ ثواب ملتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دل میں یہ تصور بے شک اور خیال جمایا، من میں بات پیدا ہوئی کہ نیتا دینے والے نے نیتا دیا، وہی بھیجنے والے نے وہی بھیج دیا، کہنے والے نے کہنا شروع کر دیا۔ اے ابراہیم خلیل اللہ ذرا میری ایک بات کا صحیح جواب دے دو، سبحان اللہ میری ایک بات کا صحیح جواب دے دو۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ کلام کون سا تھا؟ وہ ارشاد کون سا تھا؟ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ خطاب باری تعالی ہوتا ہے، اے خلیل اللہ تو اپنے آپ کو زیادہ دوست سمجھتا ہے یا اس دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ کوئی دوست اور قریبی ہے؟ وہ کون ہے بتا؟ اپنے سے زیادہ دوست کس کو سمجھتا؟ کیا تیری نگاہ میں تیرے دیکھنے میں تجھ سے زیادہ میرا کوئی دوست ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا کائنات کے اندر، سنسار کے اندر اور اس دنیا میں تیرا سب سے زیادہ قریبی اور تیرا سب سے زیادہ بڑا دوست پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ مجھ سے زیادہ
पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत। दोबारा निदा हो कहने वाले ने कहा, पूछने वाले ने पूछा, सबसे ज्यादा देश को इस दुनिया में रखने वाला है तो वो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। अब ये बता दो कि तुम्हारी औलाद से भी सबसे ज्यादा अगर कोई महबूब और प्यारा किसी की औलाद है, उसके बारे में तुझसे सवाल हो रहा है, तुझसे पूछा जा रहा है, उसके बारे में अगर तुम्हें जानकारी हो तो बता दे। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मौला, इस संसार के अंदर अगर तेरे नजदीक किसी की औलाद, किसी का बेटा, किसी का नवासा अगर महबूब तरीन है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा है, जो सबसे ज्यादा महबूब है, जो सबसे ज्यादा प्यारा है, जो सबसे ज्यादा चाहने वाला है और सबकी निगाहों का मंजूर नकद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सोदाइकर वाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक हम अपने बेटे से ज्यादा अजीज और प्यारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी के नवासे को माना और जाना। सुभान अल्लाह। जवाब दे दिए। इबारा गैब से आवाज आई, आवाज देने वाले ने आवाज दिया, पुकारने वाले ने पुकारा। ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, जब तुमने इन दोनों हकीकतों का एतराफ कर लिया तो अब जरा उस मंजर को सोच लो, कहने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। अभी हजरत इमाम हुसैन की विलादत नहीं हुई, आपकी पैदाइश नहीं हुई, होने वाले थे, लेकिन कहने वाला खुदा और रब्बे जलील अपने खलील को बयान, खलील से बयान फरमा रहा। एक वक्त आएगा, एक घड़ी आएगी कि तेरे आखिरी रसूल का नवासा करबे बना की सरजमी पर भूखा और प्यासा जुल्म की तलवार से तहे एक कर दिया जाएगा, खेमा लूट लिया जाएगा, मालो असबाब लूट लिए जाएंगे, आगे न बाप होगा, पीछे न अम्मा होगी, न नबी होगा, कोई नहीं होगा। करबो बना की सरजमी पर तने तनहा इस्लाम का चांद होगा और जुल्म की तलवार से जब शहीद कर दिया जाएगा तो बताओ उस वक्त उसका हाल क्या होगा? पैगंबरे आज़म का नवासा कल मैदाने करबला में शहीद किया जाएगा, लेकिन बयान करने वाला बयान कर रहा है, बताने वाला बता रहा है, पैगाम देने वाला आज ही पैगाम दे रहा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह से बताया जा रहा है, इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा जा रहा है, एक वक्त आने वाला है जब नबी का नवासा करबला की सरजमी पर तहे कर दिया जाएगा, 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, असबाब लूट लिए जाएंगे, माल छीन लिए जाएंगे, कोई न यार होगा, न कोई मददगार होगा। पैगंबर आज़म के नवासे की शहादत की खबर जब अल्लाह की जानिब से हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में पहुंच रही है, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब उस हादसा को सुनते हैं और लोगों पर रिक्कत तारी होती है, बेहोशी का आलम होता है और जब होश में आते हैं हुसैन की याद में रोना, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हुसैन की याद में रोना शुरू कर दिया। वाह वाह। बहुत रोए, बहुत रोए। आपकी अदा अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया, पसंद फरमा लिया और घर से निदा आई। ए खलीलुल्लाह, नबी के नवासे की याद में रोने का सवाब, नबी के नवासे की याद में रोने का सवाब तेरे बेटे इस्माइल के ज़बह होने से नहीं जाता है। तेरे बेटे इस्माइल के ज़बह होने से नहीं जाता है। हुसैन की याद में रो रहे हैं, तो आपके रोने को अल्लाह तबारक व तआला आपके बेटे इस्माइल की कुर्बानी से
بے شک حق ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ کیوں نہ بڑا ہو رونا؟ رونا بڑا کیوں نہ ہو؟ وہ اس لیے دنیا میں بہت لوگ شہید ہوئے اور شعبان صاحب اسلام کی حفاظت، اسلام کی حقانیت، اسلام کی بقا کے خاطر بے شک کفر سے مجاہدین اسلام نفذ آزما ہوئے. اور تاریخ اسلام میں ایک نام آتا ہے مصباحی صاحب. یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ جن کو سید الشہداء کہا جاتا، شہیدوں کا سردار کہا جاتا، شہید اعظم کا لقب دیا گیا. اے امیر حمزہ، آپ کی شہادت کو قادریہ پہ نوالا کہا، لاکھ سلام پیش کر رہا. یقیناً آپ کی شہادت یہ شہادت مجرمہ تھی، لیکن قادریہ بے نوا کو پہلے دے دیا جائے. ایک بار میں مولانا مصباحی صاحب نے یہاں باغیچہ لگائے ہیں اور اس میں قسم قسم کے پھول لگائے، گلاب کا پھول لگائے، بیلا، چمپا، چمیلی، نستعن اور جوہی انیہ برکات مختلف قسم کے پھول لگا دیے ہیں اور ہر پھول کی خوشبو الگ الگ. نہ گلاب کی خوشبو کا کوئی جواب، نہ بیلا، چمیلی اور جوہی نستعن کی خوشبو کا کوئی جواب، لیکن ہر پھول کی اپنی جگہ پر امتحان لگتا. تو اسلام کے اندر شہداء کا یہی حال اور یہی مثال ہر مجاہدین اسلام کا یہی حال ہے. الگ الگ ایک مہکتا ہوا پھول، کوئی گلاب کی طرح، کوئی بیلا، چمپا، چمیلی اور جوہی نستعن کی طرح. آپ یاد کیجیے کربلا کی سرزمین پر امام حسین کی شہادت. اے امیر حمزہ، آپ کی شہادت کو سلام قادری پیش کرتا. لیکن توجہ چاہوں گا، حضرت امیر حمزہ احد کی لڑائی میں گئے تھے. کسی نے کہا تھا کہ حمزہ جا رہے ہو احد کی لڑائی میں اسلام کی حمایت میں، تم کاٹ دیے جاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے، تیری زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا. کوئی کہہ کر کے لے گیا تھا. امیر حمزہ نے اپنی زبان سے اپنے گھر والوں کو کہا تھا، اے میری شریک حیات، یہ آخری میرا تھا، اس لیے کہ میں دوبارہ میدان جنگ سے واپس نہیں آؤں گا. نہ کوئی تاریخ بول رہی ہے، نہ کوئی تاریخ کا پنہ بول رہا ہے، اس لیے کہ ان کی شہادت کا نہیں، نہ کہیں ذکر ہے، نہ ان کی شہادت کی جگہ کی مٹی میں کسی نے اپنے شیشی میں جمع کیا، کہیں کچھ نہیں جمع کیا گیا. ایک حادثہ تھا، ایک ناگہانی شہادت تھی جس کا نہ پرچار کیا گیا تھا، نہ جس کا اعلان کیا گیا. قتل کی جگہ نہیں بیان کی گئی تھی، قتل کی جگہ کی مٹی کو کسی نے شیشی میں بند نہیں کیا تھا. وحشی نے خنجر مارا. وحشی غلام تھا، اس کا مالک کہا تھا کہ دیکھ، نبی کے چچا امیر حمزہ کو اگر تم مار ڈالے گا نا تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. اسی تاک اور جھانک میں تھا، پہاڑ کی بلندی پہ بیٹھا تھا، نشانہ لگائے. حضرت امیر حمزہ کفر کی صفوں میں اسلام کی گولیوں کو پیش کرتے ہوئے گئے، اور جب اس کے قریب میں گئے تو اس کی معراج ہونے لگی اور موچھوں کے تاؤ پھینکنے لگا کہ پیغمبر اعظم کا چچا امیر حمزہ اب میرے قبضے میں آ گیا، میرے نشانے کے نیچے آ گیا. نشانہ سادھا، خنجر کو چلایا، آپ کی ناک میں لگ گیا اور پیٹ چیرتے ہوئے باہر وہ خنجر نکل گیا. زخم کی تاب نہ لا سکے، وحشی غلام کو للکارا، لیکن زخم بڑی سخت زخم تھا. کاری ضرب کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ پیغمبر اعظم کا ایک مقدس اور مبارک چچا اسلام کی حقانیت کو بلند کرتے ہوئے زمین پہ گر پڑا اور شہادت
کا جام نوش فرما لیا. اور بدر میں جن لوگوں کی ہار ہوئی تھی وہ آئے عورتیں بھی دیکھا بدر کا بدلہ لینے مرد پر کمر کسے ہی تھے, ان کی عورتیں بھی بےتاب اور بے قرار دنوں میں شابان تھا. احد کی لڑائی میں وہ بھی آ گئی. اسلام کے مجاہدین نے اپنی اپنی جامع اپنے اپنی شہادت کو پیش کیا, جامع شہادت کو نوش فرمایا. جنگ ختم ہو گئی, میدان کا معرکہ ختم ہو گیا. عورتیں آ گئی, ان کی عورتیں آ گئی اور آنے کے بعد اپنے لوگوں کے ہاتھ کو, ناک اور کان کو, اور کسی نے پیر کو کاٹا, ہاتھ کو کاٹا, ناک کو کاٹا, آنکھ کو نکالا, اور نکالنے کے بعد ہار بنایا اور ہار کو اپنے گلے میں ڈال لیا. حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند جگر خار بھی اس میں تھے, اور وہ عورت اتنی سخت اور اتنی بے درد تھی, حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں سے اس کا باپ عتبہ بدر کے میدان میں مار ڈالا گیا. تو باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کی بیوی ہند جگر خار پیغمبر اعظم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی لاش کو تلاش کر رہی تھی, ڈھونڈ رہی تھی. کہاں ہے امیر حمزہ کی لاش؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کی لاش مل گئی. آپ کے پیٹ کو چیر ڈالا اور چیرنے کے بعد سینہ سے کلیجہ کو نکالا, اور نکالنے کے بعد چلانا شروع کر دی. غم کو بھلانے کے لیے اور باپ کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر اعظم کے چچا حضرت امیر حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا, سینہ سے کلیجہ کو نکالا اور نکالنے کے بعد چلانا شروع کر دیا. چباتے 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 چبا گئی, لیکن خدا کی قدرت دیکھی. وہ کلیجہ چبا تو گئی لیکن نگل نہ سکی, گھوٹ نہ سکی. حلق کے نیچے وہ کلیجہ نہیں اترا. جب نہیں اترا تو اوبل طے کر دی, الٹی کر دی, اور وہاں سے بدلہ لے لیا, خوش ہو کر کے چلی گئی. اس حادثے جاپان سے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا, بڑی چوٹ لگ گئی. اور یہی میاں اور بیوی حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند جگر خار سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن مشرف پر اسلام ہو گئے. لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ہند, تو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مشرف پر اسلام ہو چکی ہے. صحابہ کرام کو آرڈر کر دیا کہ کہہ دو کہ ہند کو جب بھی رسول اللہ کے سامنے آنا ہو تو اپنے چہرے کو چھپا کر کے آئے, اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر کے آئے. اے لوگوں, کہنا یہ چاہتا ہو کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت بہت بڑی شہادت, لیکن ان کی شہادت کا کہیں پرچار نہ ہوا تھا. اور شابان صاحب, کربلا کی سرزمین پر امام حسین کی شہادت دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بتا دیا, حضرت خلیل اللہ کو بتا دیا امام حسین کی شہادت پیدائش ہو رہی. جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ نے آ کر کے بتا گئے, آپ کا نواسا کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا. خاندان کا بچہ بچہ جاننے لگا. ارد گرد کے ماحول میں رہنے والے لوگوں کو جانکاری ہو گئی کہ نبی کا بلانا امام حسین کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا. فرشتوں نے شہادت کا علم حاصل کر لیا, زمین پہ رہنے والے لوگوں نے شہادت کا علم حاصل کر لیا, اور خاندان اہل بیت کا ایک نفر نے آپ کے قتل ہونے کی جگہ کی مٹی کو اٹھایا اور شیشی میں بند کر دیا.
کہ جس دن نوازے مصطفیٰ کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا یہ مٹی سرخ اور لال ہو جائے گا۔ ہر امام حسین تیری شہادت کہ 55 سے لے کر کے 56 برس کی عمر تک شہادت تک آپ کی شہادت کا اتنا پرچار کیا گیا، اتنی تشہیر کی گئی، اتنا ڈھول پیٹا گیا، اتنا اعلان کیا گیا کہ جس کو بچہ جان رہا تھا، بوڑھا جان رہا تھا، جوان جان رہا تھا، عورتیں جان رہی تھی، مردوں کو معلوم تھا، لیکن کسی نے شہادت ڈالنے کی دعا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب بتائیے جس کی شہادت کا اتنا شہرہ اتنا پرچار، کیا وہ سید الشہداء نہیں ہوگا؟ یقیناً سید الشہداء ہوگا۔ کیا وہ شہید اعظم نہیں ہوگا؟ یقیناً شہید اعظم ہوگا۔ تو لوگوں کربلا کی سرزمین پر اسلام کی شمع جو جلا تھا اور اسلام کا ایک چراغ جو جلا تھا یزیدیوں نے بجھانا چاہا تھا اور مٹانا چاہا تھا، خدا کی قسم اس چلتے ہوئے چراغ نے باطل اور یزیدیت کا خاتمہ اور جنازہ نکال دیا، سب کو مٹا کر خوب بقا کی منزل کو حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا باطل سے بننے والے اے آسمان ہی ہم شوبھا کر چکا ہے کوئی امتحان ہمارا۔ اسلامیہ یہ وہی مجلس امام حسین کی مجلس، ان کی یاد کی مجلس، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اندر گرمی پیدا ہوگی، اس کے جذبات بیدار ہوں گے اور اس کی محبت کا ایک ولولہ اور ایک صدائے عام بلند ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ فکر کی تیاری، ذہن کی تیاری، دسترخوان کی تیاری سے فارغ ہو کر کے آپ ہمیں حسین لے کر کے مجلس حسین میں بیٹھے، انشاءاللہ یقین دیگرے 10 روزہ پروگرام میں امام حسین کے واقعات کو اور حسین کی داستان کو پیش کیا جائے